سر یہاں جو ابن سینا اکیڈمی میں آپ آئے ہیں آج، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ورک شاپ جامعہ اردو شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، یہ کس حد تک ریسرچ اسکالر کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں اس نوعیت کی ورک شاپ وقتاً فوقتاً منعقد کرتے رہنے چاہیے؟ یہ ہر مذاکرہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے جب گفتگو ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، ایک لیکچر ہوتے ہیں، ان میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بالآخر فائدہ پہنچتا ہے. اور یہاں اس ادارے میں یا اس پروگرام کے تحت آرٹس فیکلٹی لاؤنج ہو یا ابن سینا اکیڈمی، یہاں بہت اچھے پروگرام منعقد کیے گئے اور بہت اچھے اسکالرس نے. میں حکیم صاحب کے خود حکیم صاحب جو اس کے بانی اور اس کے مالک ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے تقریر کی اور خطبات پیش کی ہیں، تو وہ ان سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے. اور ان سب کو، تمام طلباء کو، تمام اس اسکالرس کو ایک نئی فضا ملے گی. اب تک یہ بالکل بند کمروں میں تھے، اپنے ہاسٹل سے آئے اور لائبریری چلے گئے، ڈپارٹمنٹ چلے گئے. یہ انہوں نے نئے طریقے کا سیٹ اپ دیکھا ہے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ بھائی کچھ اور بھی ہوتا ہے. فنون لطیفہ کا نام ہم سنتے ہیں، لیکن اور جس کا ایک حصہ ادب ہوتا ہے، لیکن فنون لطیفہ کی جتنی قسمیں ہیں، ابھی میوزک وغیرہ نہیں نظر آ رہی ہیں، جتنی قسمیں ہیں بے ایک وقت یہاں جمع کر دیں. چاہے وہ جواہر لال میوزیم ہو دلی والے، یہ جو بڑے بڑے میوزیم ہوں، اس کا ریڈیوس شکل یہاں، مائنر نہیں، ریڈیوس شکل بتا رہا ہوں، اس کی ریڈیوس شکل یہاں پر ہیں. اور اس اعتبار سے ہمارے طلباء، ہماری اسکالرس کے لیے بہت مفید ہے اور ایسے کام ہوتے رہنے چاہیے. بعض لوگوں نے الہ آباد یونیورسٹی نے یا پٹنہ یونیورسٹی نے اس سے پہلے ایک آدھ کام کیا ہے، لیکن جس قدر شاندار اور کامیاب یہ کارنامہ انجام دیا ہے جامعہ اردو کی اشتراک سے شعبہ اردو نے اور ڈاکٹر آفتاب عالم کی سرپرستی سربراہی میں، یہ کام بہت کامیاب ہوا ہے. اور ان کے میں محسوس کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ سب بچے بہت متاثر ہیں، بہت خوش ہیں. اور میرے پاس جو رپورٹ پہنچ رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہاں بہت کچھ ملا. ابن سینا اکیڈمی کی بنیاد جو تھی وہ بالکل چھوٹے لیول سے چلی تھی، اور حکیم صاحب نے اس کو تاج محل بنا دیا. اس قدر شاندار، اتنا کامیاب کارنامہ انجام دیا ہے کہ بہت بڑی بڑی جگہوں پر اتنے اچھے میوزیم، اتنی اچھی لائبریری، اتنا رچ سرمایہ نہیں ہوگا. تو اسے تب، اور پھر جو ہمارے ملک کی تحفظ، ملک کے جو ٹکٹ ہیں اور ملک کے جو آثار قدیمہ ہیں، ان سب کو حکیم صاحب نے جمع کر کے ایک ایسی مثال، ایک وہ روشن مثال پیش کی ہے کہ ہمیشہ ہندوستان کی تاریخ میں اسے یاد رکھا جائے گا. سر، آپ ریسرچ اسکالرس کو، اپنے طلباء و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ طلباء و طالبات ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں آ جاتے ہیں، ان کو کون سی کتابیں طریقۂ تحقیق، ریسرچ میتھڈالوجی کی تعلق سے کنسلٹ کرنی چاہیے جو ان کے ریسرچ کے تعلق سے مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ کتابیں یہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو انگریزی میں اور ہندی میں، اردو میں، تینوں میں کتابیں موجود ہیں. یہ ہمارے اسکالر اردو کے ہیں، اور اردو میں بھی کئی کتابیں وجود میں آ چکی ہیں. رشید حسن خان کی، اس سے پہلے تنویر احمد علوی کی کتاب اصول تحقیق و ترتیب متن، یا ان کی خلیق انجم صاحب کی کتاب متن تنقید، وہ اب بہت موٹی ضخیم ہو کے آئی ہے، پہلے پتلی سی تھی. یا اور دوسری کتابیں، یا تحقیق کا فن، یا رشید حسن خان صاحب کی دونوں کتابیں، یا اس کے علاوہ اور جو بات کتابیں لکھی جاتی رہیں، مبادیات کئی لکھی ہوئی اس کی. یہ جو سیمینار ہوئے تحقیق سے متعلق، خود ابن کنول صاحب نے، آپ کے جو استاد محترم ہیں، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے. پٹنہ سے ایک مجموعہ، لکھنؤ یونیورسٹی سے ایک مجموعہ مرتب ہوا ہے، الہ آباد یونیورسٹی سے ایک مجموعہ مرتب ہوا تھا، رہبری تحقیق کے نام سے بھی ایک لکھنؤ یونیورسٹی سے. تو اس طرح سے بہت سارے مجموعے، مضامین کے مجموعے، فل لینتھ کتابیں اب وجود میں آئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکالرس کو یورپ کی جو کتابیں ہیں، مغرب کی جو کتابیں ہیں، انگریزی کی جو کتابیں ہیں، ان کا بھی استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور کرنی چاہیے اگر ان کا موقع. اب اس ورک شاپ کے کنوینر ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی صاحب کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ سیمینار جو ورک شاپ اس وقت ہو رہا ہے، جاری و ساری ہے، کہ کامیابی یہ کس مرحلے میں ہے اس وقت؟ ایک لفظ ہوتا بیڑا، ایک ہوتا بیڑا. تو بیڑا تو پانی میں چلتا، بہت بڑا جہاز اور جہازوں کا باپ. اور بیڑا جو ہوتا
وہ پان کا ایک ٹکڑا، ایک پان خاص انداز سے بنا ہوا ہوتا ہے اور چیلنج کیا جاتا ہے کہ بیڑا اٹھا لیجیے، تو وہ خاص والا خاص انداز کا پان ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں۔ آفتاب عالم صاحب نے بیڑا اٹھایا اس کام کرنے کا اور علی گڑھ یونیورسٹی میں پہلا ورکشاپ منعقد کرایا ہے، اور گریجولی وہ رفتہ رفتہ بہت کامیابی کی منزل سے ہر روز نئی کامیابی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں 22 اخباروں میں، ان سب میں تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور ہر آدمی اپریشیٹ کر رہا ہے، اور میرے پاس بھی میسیج آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل پایا تھا، اب ایک اور ورکشاپ آپ منعقد کرائیے جلدی یا کچھ دیر میں، اس میں ہم لوگ بھی شریک ہوں گے۔ تو یہ خود اس کی کامیابی کی دلیل ہے اور ان کی صحت کی، ان کی ترقی کی ضامن ہے، یعنی ان کو اس کے فائدہ پہنچے گا، فائدہ مادی نہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے اسکالرس کو فائدہ پہنچے گا کہ وہ پھر نئے انداز سے گفتگو کریں گے، نئے انداز سے سوچیں گے، نئے انداز سے تحقیق کریں گے۔ انہوں نے نیا راستہ دکھایا سر، ہے۔ اس سے اردو کی نئی نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ اردو کی نئی نسل کے لیے اردو سیکھنا اور اردو کو براہ راست سیکھنا، دوسری زبانیں سیکھنا بہت ضروری ہے، ہندی کا سیکھنا اس وقت بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم نے اردو کو نظر انداز کر دیا، ہمارے گھر سے اردو کے اخبار نہیں آنے بند ہو گئے۔ اردو کا اخبار بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چاہے ہم جانتے ہوں اردو نہیں جانتے ہوں، لیکن ہمیں